الصوم لله يجزي كيف شاء به نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام سنہری باتوں کے ساتھ، اور آج کی مجلس میں اسلام کے اراکین میں سے ایک اہم ترین رکن نماز، اسلام کے بنیادی اراکین میں سے دوسرا رکن ہے. اس کے بارے میں بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ نماز کے بارے میں کن کن الفاظ کو ادا کرنے کے ساتھ آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. کیونکہ نماز افضل عبادت ہے، چونکہ نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، چونکہ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے، اور نماز دونوں جہانوں کی کامیابی کی ضمانت ہے. نماز ایک پورے عالم، پوری دنیا پر اثر انداز ہونے والا عمل ہے. پوری دنیا پر نماز پڑھنے کے اثرات جہاں زمین پہ پڑتے ہیں وہاں آسمانوں پر بھی پڑتے ہیں. مثلا اگر چاند کو گرن لگ جاتا ہے تو ہمارے نبی نے اس موقع پر ہمیں نماز سکھائی ہے. چاند اس کا تعلق آسمانی مخلوق سے ہے، لیکن چاند کو جب گرن لگ جائے تو زمین پہ نماز پڑھو. تمہاری نماز اتنی طاقتور ہے کہ یہ آسمان کے حالات کو بدل سکتی ہے. اتنی زبردست عبادت کے بارے میں اگر کوئی بدبخت نازیبا جملے کہے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. وہ کون کون سے الفاظ ہیں جو نماز کے بارے میں ادا کیے جائیں اور انسان ان الفاظ کی ادائیگی کے بعد دائرہ اسلام سے فارغ ہو جائے؟ پہلا لفظ، نماز ایک مشکل کام ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا اور پھر کہتا ہے جی نماز مشکل کام ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. گویا کہ یہ رب کو رائے دے رہا ہے کہ اللہ کا فیصلہ جو ہے وہ غلط ہے، اور ہمارا جو فیصلہ یہ درست ہے کہ نماز نہیں ہونی چاہیے تھی. تو یہ اللہ کی ذات پر اعتراض ہے، اس لیے یہ آدمی اللہ کی ذات پر اعتراض کرنے کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہے. ایسے ہی دوسری چیز، نماز تو وقت کا ضیاع ہے، اس سے بہتر ہے کہ انسان انسانیت کی خدمت کر لے. اسلام دو چیزوں کا مجموعہ ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد. اور حقوق اللہ زیادہ نہیں ہیں، حقوق العباد زیادہ ہیں. انسانیت، ہمارا جو مذہب ہے اس میں 10% عبادات ہیں، باقی تمام حقوق العباد ہیں. اور ان 10% کا مقصد بھی یہ ہے کہ انسان کی روحانی بیٹری چارج ہو جائے. جس کی طاقت سے اس نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے. محض انسانیت کی خدمت سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، اس کے پیچھے رب کی رضا ہوگی، انسانیت کی بھلائی کا جذبہ ہوگا، تب جا کے وہ انسانیت کی خدمت بھی معتبر ہوگی. یہ جذبہ، یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جذبات، یہ انسان کے اندر عبادات سے پیدا ہوں گے. تو لہٰذا یہ کہہ دینا کہ جی نماز وقت کا ضیاع ہے، اس سے بہتر ہے کہ انسان انسانیت کی خدمت کر لے، یہ کلمہ کفر ہے. نماز وقت کا ضیاع نہیں ہے، نماز قرب خداوندی کا ذریعہ ہے. اس سے فارغ ہو کر اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، پھر زمین میں پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، پھر انسانیت کی خدمت کرو. اپنے بیوی بچوں کے حقوق ادا کرو، اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کرو، اپنے پڑوسی محلے داروں کے حقوق ادا کرو، اپنے معاشرے میں رہنے والے انسانوں کے ساتھ بھلائی کرو. اسلام اس کی ترغیب دے رہا ہے، اسلام کو یہ چیز مطلوب ہے. نمبر 3، ایک آدمی کہتا ہے جی نماز پڑھو یا نہ پڑھو لیکن حقوق العباد ادا کرو. اللہ کو ہماری نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ ہماری نمازوں کا محتاج نہیں ہے، اس میں تو کنفرم بات ہے. اللہ الصمد ہے. سارے انسان ایک نیک اور صالح انسان کی طرح ہو جائیں، رب کی کبریائی اور بڑائی میں اضافہ نہیں ہو سکتا. لیکن جتنی بھی عبادات ہیں ان سے انسان کی ہی بھلائی مقصود ہے، انسان کی خیرخواہی مقصود ہے، انسان کی دونوں جہانوں میں اچھائی مقصود ہے. اس لیے یہ کہہ دینا کہ نماز پڑھو یا نہ پڑھو حقوق العباد ادا کرو،
جس رب نے حقوق العباد کے ادا کرنے کا حکم دیا ہے وہی اللہ حقوق اللہ ادا کرنے کا بھی فرما رہے ہیں۔ لہٰذا بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ بن کے چلا جائے، اور بندہ بن کے چلنے کا معنی یہ ہے کہ جب عبادت کا وقت ہے تو عبادت کرے، اور جب حقوق العباد ادا کرنے کا وقت ہے تو اس وقت حقوق العباد ادا کرے۔ جیسا کہ صحابی رسول رات کو نوافل پڑھتے تھے، دن کو روزہ رکھتے تھے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تجھ پر تیری جان کا بھی حق ہے، تجھ پر تیرے بیوی کا بھی حق ہے، تجھ پر تیرے ماں باپ کا بھی حق ہے۔ آپ نے عبادت کا بھی ٹائم ٹیبل بتایا، اور آپ نے حقوق العباد کی بھی ترغیب عطا فرمائی۔ اسی طریقے سے 3 صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے پاس آئے، آپ سے ملاقات نہ ہوئی، ازواج مطہرات میں سے کسی سے پوچھا تو انہوں نے نبی علیہ السلام کے اعمال بتائے، تو اس کے بعد ان تینوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام تو بڑے عظیم انسان ہیں، وہ تھوڑی عبادت بھی ان کے لیے کافی ہے۔ ایک نے کہا میں آج کے بعد ہمیشہ نماز پڑھوں گا، ایک نے کہا میں آج کے بعد ہمیشہ روزہ رکھوں گا، اور اس طرح اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بلا کے انہیں کہ تم مجھ سے زیادہ ثواب کے حریص بھی نہیں ہو، اور مجھ سے زیادہ جسمانی طاقت میں طاقتور بھی نہیں ہو، میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں اپنے بیویوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں، اور میں اپنی امت کے حق بھی ادا کرتا ہوں۔ لہٰذا حقوق العباد کے وقت میں حقوق العباد کی ادائیگی ہے، اور حقوق اللہ کے وقت میں حقوق اللہ کی ادائیگی ہے۔ اسلام میں نہ افراط ہے، نہ تفریط ہے، نہ غلو ہے، اسلام ان چیزوں سے بالکل پاک ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں چند کے جن کی جو نماز کے بارے میں اگر ادا کیے جائیں تو انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں 5 وقت کا پکا نمازی بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں دوسروں کو بھی نماز کی ترغیب دے کر انہیں بھی نمازی بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ كل أيام الصعب